اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابتدا ہے رب کریم کے پاک اور ببرکت نام سے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور ابتدا ہے محمد وآل محمد کے نام سے کہ جن کے لیے یہ کائنات خلق کی گئی۔ معزز ناظرین کرام، میں سید اسرار شاہ پروگرام مودت اہل بیت لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ مومنین کرام، آپ کا جانا مانی شخصیت ہوں۔ ہدا ٹی وی پہ بہت عرصے سے نوکری پیش کر رہا ہوں یہ، اور شکریہ ادا کرتا ہوں ہدا ٹی وی کی ساری ٹیم کا اور مولانا ڈاکٹر محمد عدیل صاحب کا، کہ جنہوں نے ہمیشہ میری رہنمائی فرمائی، اور گزشتہ بھی انہوں نے میری کافی غیر حاضری کے بعد انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ اسرار بھائی آپ کی بہت زیادہ غیرحاضریاں ہو چکی ہیں اور آپ واپس جو ہے وہ اپنے ڈیوٹی پہ واپس آئیں۔ تو یہ آپ کی محبت ہے، اور قبلہ کا سایہ سر، شفقت کا سر جو ہے وہ ہمارے سروں پہ ہے، اور ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ مومنین اکرام، گزشتہ پروگرام جو پیش کیے گئے میری طرف سے، جس کا نام تھا عظمت اہل بیت، اس کی 100 پروگرام ہم نے پیش کیے، جس کا موضوع صرف یہی تھا کہ اتحاد بین المسلمین۔ مقصد اس پروگرام کا صرف یہی تھا کہ مسلمانوں کو قریب سے قریب تر لایا جائے، اور اس میں جو دشواریاں ہیں، جو کشیدگیاں ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ اس میں زیادہ تر ہمارے علماء کرام نے اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے حوالے سے جو ہے وہ کشیدگیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کا 100 پروگرام ہم نے کمپلیٹ کیا، اور آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، جس کو عنوان دیا گیا ہے مودت اہل بیت۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی بڑھے گا۔ مومنین کرام، سلسلہ آج کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ پروگرام آگے چلتا جائے گا آپ اس سے استفادہ بھی لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ لطف اندوز بھی ہوں گے، اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس پروگرام میں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مختلف علماء کرام بھی شرکت کریں گے، اور ذاکرین بھی اس پروگرام میں ہمارے میں شرکت کیا کریں گے، اور بہت ہی مشہور ثنا خان بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پروگرام میں شرکت کریں گے۔ آج کے اس پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن علماء کرام کی شفقت ہے کہ آج وہ میرے پروگرام میں میرے ساتھ شامل گفتگو ہیں، جس میں سب سے پہلے جناب مولانا سید رضا حیدر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ جناب مختار احمد نجفی صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، اور اس کے ساتھ جناب مولانا سجاد حیدر قمی صاحب، جو کہ ہمارے امامیہ مشن کے ریزیڈنٹ عالم بھی ہیں، تو وہ بھی آج ہمارے ساتھ اس میں گفتگو میں شامل رہیں گے۔ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کی چاہت کے ساتھ، اور آپ کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلے گا، اور آپ سب علماء کرام سے آپ استفادہ بھی لیں گے۔ تو ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے، اور 3 علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں آپ ان علماء کرام کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ علم کی روشنی علماء کرام بکھیریں، اور آپ اس سے استفادہ لیں۔ تو آج کا ہم جو پروگرام ہم نے رکھا ہے، مومنین کرام آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آج کا کیا بلکہ کافی عرصے سے یہ چیز چل رہی ہے کہ توہین رسالت۔ اگر کسی کی اپنی کوئی ذاتی بھی دشمنی ہے، تو اس کو توہین رسالت کا رنگ دے کر اپنی دشمنیاں لوگ پورے کر رہے ہیں، اور ہماری عوام جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو شعور عطا فرمائے، وہ بھی جب سنتے ہیں، ٹھیک ہے توہین رسالت بہت گناہ کبیرہ ہے، اس کی کوئی بھی معافی نہیں ہے، لیکن ہمیں چاہیے یہ کہ دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ یہاں پہ ایک قانون بھی ہے، اس قانون کو ہم نے ہاتھ میں نہیں لینا۔ ہم نے جو ہے ہماری توہین رسالت اگر کوئی بندہ کرا ہے، یہاں پہ
قانون نام کی چیز موجود ہے جس کو ہمیں اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ اسی سلسلے پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ آج علماء کرام میرے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب قبلہ رضا حیدر رضوی صاحب سے کہ قبلہ آپ سب سے پہلے میرا مودبانہ سلام آپ کو، اور میں آپ سے قبلہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو قبلہ آج کل جو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے توہین رسالت کا، ٹھیک ہے، میں نے انٹرو میں بھی یہ کہا کہ توہین رسالت بہت بڑا گناہ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن قانون بھی ہمیں اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ تو قرآن حدیث کی روشنی میں قبلہ آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ قبلہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد عن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ رسول آپ ان سے کہہ دیے لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں، کسی قسم کی جزا نہیں مانگتا ہوں، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے اظہار مودت کرو، اظہار محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور مودت اور آپ کی عطرت طاہرہ سے مودت و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، انہیں جو ہمیں امر فرمایا ہے اس پہ عمل کریں، جو نہیں فرمائی ہے اس سے ہم پرہیز کریں۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا نظر آتا ہے، ہم صرف نام تو لیتے ہیں، لیکن ان عظیم المرتبت ہستیوں خصوصاً سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء، ختم المرسلین، آپ کی بات بہت کی جاتی ہے، لیکن وہ ساری باتیں عمل کی حد میں داخل نہیں ہو پاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، پہلے تو آپ کا اس بات پہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اہم اور حساس موضوع کو اٹھایا ہے جس کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے، اور ہونی بھی چاہیے اس پر گفتگو، کیونکہ انہی پروگرام سے، اسی قسم کے مذاکرات سے، اسی قسم کے لائف گویا ڈسکشن سے ہم اپنی قوم کو، اپنی ملت کو کچھ شاید بتا سکیں، سمجھا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے حکومت پاکستان نے قانون تو بنا دیا ہے کہ جو کوئی توہین رسالت کرے گا وہ قابل تعزیر جرم قرار پائے گا اور اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ کہ خود اسلام کا فلسفہ جزا اور سزا کیا ہے، اسلام نے کسی کو سزا دینے کے لیے کیا شرائط رکھی ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں؟ کیا یوں ہی کوئی مجھ سے آ کر کہہ دے کہ فلانے نے توہین کی ہے رسول اللہ کی، اور میں اس کے پیچھے بندوق لے کے چلا جاؤں، اس کے پیچھے تلوار لے کر چلا جاؤں اور اس کو قتل کر دوں؟ یا نہیں، میری کوئی ذمہ داری ہے کہ میں اس کی تحقیق کروں، میں اس کے بارے میں سوچوں، معلومات حاصل کروں کہ واقعاً اس نے توہین رسالت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ نمبر ایک، پہلے تو اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے۔ نمبر ٹو، کہ اس نے یہ توہین کی ہے کس حوالے سے کی ہے، کیا جملے اس نے استعمال کیے ہیں، کیا بات کہی اس نے۔ نمبر دو۔ نمبر تین، کہ آیا اس نے یہ توہین جو کی ہے جانتے بوجھتے عمدن اور قصدن کی ہے یا نہیں، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کسی غلط فہمی کی بنا پر کیا ہے۔ تو جب تک ہم ان گراؤنڈز کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، ان کو نہیں چیک کریں گے، اس وقت تک کسی کو سزا دینا، موب کیا، یہ کوئی عدالت بھی سزا نہیں دے سکتی ہے۔ یہ پبلک، یہ موب، یہ گروہ افراد کا، یہ کسی کو کیا سزا دے؟ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ سزا دینے کا اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے، ارباب اختیار کے پاس ہوتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے ہر انسان توہین رسالت یا توہین صحابہ کرام کے نام پر ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا لے اور نہتے افراد کا قتل عام شروع کر دے تو یہ ملک کے اندر انارکی پھیل جائے گی، ہر جو مرض کا شکار ہو جائے گا، ملک امن و امان تہبالہ ہو کے رہ جائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ پہلے تو اس تمام معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے کہ آیا کسی شخص نے، کوئی بھی ہو، زید بکر کوئی بھی ہو، آیا اس نے واقعاً توہین رسالت کی ہے، توہین صحابہ کی ہے۔ اب اگر یہ پروف ہو جائے کہ ہاں کی ہے
اور اس پروف ہونے کی بھی شرعی تقاضے پورے کیے جائیں. ایسا نہیں کہ کوئی 2-4 افراد مل کے کہہ دیں، ورنہ تو تاریخ میں ہمیں ایسے بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے 40 افراد جمع کر لیے تھے کہ جو اونٹنی کو اونٹ کہہ رہے تھے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل واقعتاً وہ افراد ہوں کہ جو عادل ہوں، جو دیندار ہوں، وہ کسی بات کی گواہی دیں. پھر اس کے بعد جو ہے اس معاملے کو اٹھا کر ہمیں کورٹ میں لے جانا چاہیے، عدالت تک پہنچانا چاہیے، تاکہ وہ اس کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ کریں. پاکستان میں اس حوالے سے جو کچھ بھی ہوا سیالکوٹ کے سہانے کے حوالے سے، وہ ایبسولوٹلی رانگ تھا، بالکل غلط تھا وہ. اور اس کے لیے تمام پاکستان کی علماء و مشائخ سب نے اس کو کینڈم کیا ہے کہ جن لوگوں نے اس سری لنکن کو مار دیا، اس کو کسی نے اس کی تائید نہیں کی ہے، کسی نے اس کی حمایت نہیں کی، بلکہ الٹا ان لوگوں تنبیہ بھی کی ہے اور ان کی مذمت بھی کی جنہوں نے ایسا کیا تھا. صرف اسی بات کو اگر ہمارے پاکستان کی عوام جس نے یہ سارا رد عمل ظاہر کیا، اگر وہ اسی کو دیکھ لے کہ ہمارے اس عمل کو تو کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا، کسی نے اس کو تعریف و توصیف نہیں کی، سب ہماری مذمت کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ، ہم نے کچھ غلط ہی کیا ہے. جبھی تو لوگ سب ہر ایک مکتب کے لوگ، ایک مسلک کے لوگ نہیں، سارے مسلمان افراد، یعنی نان مسلم تو کر ہی رہے تھے، مسلمان علماء کرام نے پاکستان کے اس بات کو کنڈم کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے. لہٰذا جو افراد بھی اس معاملے میں آگے تھے، ان کو چاہیے کہ اس بات کے حوالے سے وہ سوچیں، غور کریں کہ انہوں نے یقیناً کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے اور آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے. جی بسم اللہ. جی ماشاء اللہ قبلہ، بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بڑے عمدہ انداز میں اور بڑے اچھے دلائل دے کے آپ نے میرے کوشچن کا آنسر کیا. مولا اپنے پاک کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. تو قبلہ اس کے ساتھ سلسلہ یہ ہے کہ یہ سیالکوٹ کا واقعہ تو ابھی پیش آیا، لیکن اگر آپ سے اس کی ہسٹری میں پیچھے بھی دیکھیں تو بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کو توہین رسالت کا الزام لگا کے اپنی ذاتی دشمنیاں جو ہیں وہ ان کا بدلہ لیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ ہماری ہر طرح سے یہ کوشش ہوگی اس پلیٹ فارم سے اور علماء کرام کی موجودگی میں کہ یہ چیز جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، ہمارے اسپیشلی ہمارے ملک میں یہ چیز ختم ہونی چاہیے. وہاں پہ ایک قانون نام کی چیز ہے، توہین رسالت کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جذبات لوگوں کے ہوتے ہیں، ہر انسان کے اپنے جذبات ہیں، ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر میں چاہوں میں بھی کنٹرول نہیں کر سکتا اگر میں توہین رسالت ہو. لیکن اگر دیکھا جائے کہ دیکھنا اس میں ہے کہ بہتری کس چیز میں ہے. اگر ہماری ایک بری حرکت سے دوسرے کا کتنا نقصان ہوتا ہے. ہمارے ابھی دیکھیں قبلہ کہ ہمارے ملک کا کس قدر نام بدنام ہوا. ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کا نام کس طرح سے بدنام ہوا. تو یہ اسی سلسلے میں قبلہ مختار احمد ندوی صاحب سے گزارش کروں گا قبلہ، جو قبلہ نے گزارشات کی، اور وہی سوال میں آپ سے آگے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ توہین رسالت کا سہارا لے کے اپنی ذاتی دشمنیاں لیتے ہیں اور اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری جو عوام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید شعور عطا فرمائے کہ ٹھیک ہے، جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی سنے گا کہ توہین رسالت کسی نے کیا، برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کہ اس کے آئندہ آنے والے اثرات، اس پہ اثر کیا پڑے گا، ہمارے ملک پہ کیا اثر پڑے گا، ہمارے مذہب اسلام کا نام بدنام ہوگا، تو قبلہ اس پہ ذرا مختار احمد ندوی صاحب روشنی ڈالیں. بسم اللہ قبلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین فی سورۃ الحجرات. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میں سب سے پہلے ہدایت ٹی وی کے جتنے مینجمنٹ اور ڈائریکٹر صاحب، خاص طور سے ڈاکٹر مولانا عدیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور باقی علماء کا بھی شکریہ جو انہوں نے شرکت کی ہے. مولانا رضا حیدر رضوی صاحب کے بیانات کو میں سراہتا ہوں اور میں تائید کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے
توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں اپنے گفتگو کو چند مرحلوں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے دلائل توہین رسالت کے حوالے سے ہمارے شیعہ اور سنی فریقین کی کتاب میں کیا ہے، اور دوسرے مرحلے میں یہ بیان کرنا ہے کہ کیا اس کی اب ضرورت ہے کہ ہم اس طریقے سے اس حکم کو جاری رکھیں، اور نمبر 3 جس طرح مجھے ٹائم اگر دیا جائے کیا اس حکم کے تبدیلی میں کوئی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مذمت کرتے ہیں شدیداً سفاکانہ عمل کو جو کہ سیالکوٹ میں پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم اور عالم اسلام سب کے اوپر یہ آنچ آئی ہے۔ لیکن ہم یقیناً یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نہ یہ عمل جو ہے اسلام کی ترجمانی کرتی ہے، اور نہ دوسرے مسلمان اور پاکستانیوں کے عمل کو ہم یہ جو ہے ان کی نمائندگی سمجھ سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک خاص جو ہے سازش کے تحت ایک خاص دشمنی آپس میں اس مینیجر کے ساتھ تھی، اور دشمنی کی وجہ سے جو ہے اس کے آڑ میں توہین رسالت کو جو ہے استعمال کیا گیا، جو کہ یہ بذات خود ایک بہت ہی گناہ کبیرہ ہے کہ اگر مجھے کسی شخص کے ساتھ ایک ذاتی دشمنی ہے تو دین کو بیچ میں لا کر جو ہے اور دین کو مذہب کو کے آڑ میں لا کر جو ہے اپنی دشمنی کو میں پورا کرنا چاہوں، یہ خود اپنی جگہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم گرچہ شخصیت نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے کائنات میں سب سے عظیم ترین شخصیت مانتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا نبی جانتے ہیں۔ آپ کے حوالے سے حدیث قدسی ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی ہم ختم نہ کرتے۔ لیکن کچھ لمٹس اور حدود ہونے چاہیے، ہم اپنے فیلنگز کو ہمیں جو ہے اپنے فیلنگز کو کنٹرول کرنا چاہیے اور غلط استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سازش قتل توہین رسالت کے حوالے سے جو شخص توہین رسالت کرتا ہے، قرآن مجید سے جو آیات دلائل پیش کرتے ہیں علماء فریقین میں، وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والوں اپنی آواز کو نبی کے آواز کے اوپر جو ہے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور اپنی آواز جو ہے ان کے آواز سے بلند گفتگو نہ کیا کرو۔ تو قیاس اولویت کے تحت جو ہے جب آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے تو توہین رسالت جو ہے بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو دوسری آیت دلیل لائی جاتی ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں ایک روایت کے مطابق جو ہے اعلان غدیر کے بعد ایک شخص جو کہ اس کا نام نعمان بن حارث فہری تھا، اس نے آ کر یہ کہا کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وآتنا بعذاب علیم، اگر یہ اعلان ولایت علی آپ کی طرف سے جو ہے یہ خدا کی طرف سے تھا تو پروردگار آپ جو ہے آسمان سے میرے سر کے اوپر ایک ایسا پتھر برسا دیں یا مجھے عذاب علیم کا شکار کر دیں۔ یہ دو ہی آیتیں ہیں جس سے ہمیں جواز قتل کے حوالے سے ہمیں آیات ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن یہاں پر اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ فلسفے جو ہے جزا اور سزا کیا ہے؟ فلسفے سزا کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو تشفی ہو جائے، اس کی دل کی ٹھنڈک ہو جائے؟ یقیناً یہ نہیں ہے۔ فلسفے جزا اور سزا یہ ہے کہ اس قسم کے جرم جو ہے وہ دوبارہ تکرار نہ ہوں، شان رسالت اپنی جگہ باقی رہے۔ اور سزا کا فلسفہ یہ ہے کہ جب سب سے اعلیٰ اور اونچی شخصیت پورے کائنات میں اس کے خلاف کوئی جو ہے آواز بلند کرے، ان کی تقدس کو کوئی اگر پامال کرے، تو اس کے بعد جو ہے کچھ پیچھے باقی نہیں رہتا۔ معاشرے میں سائیکولوجی اور نفسیات یہ باقی رہتی ہے، پھر لوگوں میں عوام میں یہ جرأت آ جاتی ہے کہ ہر قسم کے احکام کو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، دوسرے مقدسات اسلام کو، وہ ایزیلی جو ہے اس کو پامال کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ تو فلسفہ یہ ہے
کہ تقدس سے رسالت کو بھی حفاظت کی جائے اور تقدس دین اور اسلام کی بھی حفاظت کی جائے اور معاشرے میں جو ہے تدین اور دین کی بھی حفاظت کی جائے۔ اب ہم جو ہے اس قسم کے صفاقانہ کردار کے ذریعے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ کیا ہم اسلام کے عزت اور وقار کو اونچا رکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے اس صفاقانہ عمل سے اسلام کی ترویج ہو رہی ہے؟ وہ اسلام جو دین محبت ہے، دین الفت ہے، دین رواداری ہے اور دین صبر اور بردباری ہے، کیا ہم اس اسلام کی ترویج کر رہے ہیں؟ خاص طور سے نون مسلم کے ایریاز میں، نون مسلم کنٹری اور ورلڈ وائڈ آج کل میڈیا جو ہے وہ پورے دنیا میں پھیل رہی ہے۔ ہم اس عمل سے کون سا پیغام پوری دنیا کو دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے اس عمل کے ذریعے سے جو ہے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے اور اسلام کو ایک اچھا دین سمجھیں گے یا نہیں؟ یہیں سے سوال اٹھتا ہے کہ جب پوری طریقے سے عالم اسلام کے خلاف دشمنان اسلام اور مغربی میڈیا جو ہے اور یہودیت جو ہے اس کی کوشش ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو جو ہے ٹیرورسٹ کا جو ہے درجہ وہ دے رہے ہیں اور اسلاموفوبیا جو ہے وہ پھیل رہا ہے، تو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں اپنے کردار میں نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس قسم کے جرم کو جو ہے روایات اور احادیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ حدود میں یہ آتا ہے اور حدود کا جو اجرا ہے وہ جو ہے تشخیص کے بعد ہے، جس طرح مولانا رضا حیدر رضوی صاحب نے فرمایا کہ جب تک جو ہے کورٹ میں یہ مسئلہ نہ جائے، یعنی عوام کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری جو ہے دولت پاکستان کی ہے، حکومتوں کی، اسلامی حکومتوں کی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے اور علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ کیس علماء کے پاس جائے، کورٹ پر جائے، وہاں پر تشخیص ہو کہ یہ کم از کم منیمم جو ہے پتہ چلے کہ یہ شخص ملوث تھا یا نہیں۔ کئی قسم کے جو ہے حالات یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کبھی غیظ و غضب کے عالم میں جو ہے کوئی ایسی بات توہین رسالت کی اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، اس کا حساب کتاب کچھ اور ہے۔ نمبر 2، ایک شخص ہے وہ جہالت کی وجہ سے، جیسے یہ شخص جو مینیجر تھا سری لنکا کا، اس کو تو عربی بھی نہیں آتی تھی، اردو بھی نہیں آتی تھی، اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اوپر لکھا کیا ہے، تو جہالت کے عالم میں صرف اس نے یہ کہا تھا کہ اس پمفلیٹ کو جو ہے نیچے اتارا جائے اور اس کو اوپر تہمت لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک خاص دشمنی تھی جس کی وجہ سے یہ سازش کر کے اسے صفاقانہ قتل کیا گیا ہے۔ تو ایک شخص ہے وہ سہو غفلت کی وجہ سے جو ہے یا مستی کے عالم میں اس نے اگر توہین رسالت کی ہو تو اس کے احکامات اسلام میں ڈیفرنٹ ہیں، اس کو عام جو ہے سزا دی جاتی ہے اور اس کی سزا قتل نہیں ہے۔ صرف ایک جگہ لمٹ کیا جاتا ہے، وہ وہاں پر جب جس طرح وہ نعمان فہری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کیا تھا، وہ چیلنج صرف رسالت کے خلاف نہیں تھا بلکہ چیلنج خدا کی خدائیت کے خلاف تھا۔ اس کو پہلے جو ہے توبہ کی جو ہے ترغیب دینی چاہیے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اپنے بات پر اور توہین پر وہ ڈٹا ہوا ہے تو صرف کورٹ کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ مداخلت کرے اور کورٹ کے ذریعے سے جو ہے اس حکم کو نافذ کیا جائے۔ اب اس کے بعد یہ بھی جو ہے سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم پاکستان میں اس حکم کی تبدیلی کے لیے کچھ سوچ سکتے ہیں یا نہیں؟ اسلام میں اس کا سلوشن کیا ہے کہ اسلام حکم کی تبدیلی کی جواز کے حوالے سے احکام ثانویہ ہو یا ایمرجنسی احکامات ہو، یہ میں بعد میں بیان کروں گا، پہلے میں اپنے تیسرے گیسٹ کے مولانا صاحب کے بیانات کو سننے کے بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، بڑے عمدہ انداز میں اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس جو موضوع ہمارا آج کی پروگرام کا تھا اس پہ آپ نے روشنی ڈالی، اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ دل کو چھو جانے والی باتیں ہیں کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ صرف سیالکوٹ کا مسئلہ نہیں، میں دوبارہ سے پھر یہ کہوں گا، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں اور بہت پہلے بھی ہوتے رہے۔ یہ تو جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا یہ تو انتہا سے بھی زیادہ بدترین واقعہ ہے، پہلے بھی واقعات ہوئے لیکن اس حد تک وہ واقعات نہیں گئے۔ یہاں جہاں پہ ہم اس واقعہ کو لے کے چاہ رہے ہیں وہاں پہ ہم اپنی عوام جو ہے ان سے بھی گزارش کریں گے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں
اور یہاں پہ پاکستان ہو یا کوئی اور کنٹری ہے، وہاں پہ ایک قانون نام کی کوئی چیز ہے۔ اگر آپ کسی کا سمجھتے ہیں کہ کسی نے ایسی حرکت کی ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ اسلامک کنٹری ہے، مسلمانوں کی کنٹری ہے۔ وہ جو بھی حکومت وہاں کی ہوگی وہ اس کو قرار واقعی سزا دے گی اگر اس نے توہین رسالت کی ہے یا کسی طرح کی کوئی چیز کی ہے۔ تو مولانا قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر۔ قبلہ جناب سجاد حیدر قمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو موضوع ہم لے کے آج چل رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ قبلہ رضا حیدر رضوی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں اور پیاری باتیں کی ہیں جو کہ دل کو لگی ہیں۔ قبلہ جناب مختار احمد نجفی صاحب نے بھی بہت پیاری باتیں کی ہیں۔ تو قبلہ اسی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے، جو لوگ توہین رسالت کا سہارا لے کے ناجائز کام کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ النجباء واصحابہ الشرفاء الذی سمی فی السماوات العلی باسم الاحمد وعلی رضین السفلی بالقاسم محمد المصطفى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اکرم الضیف ولو کانا کافرا۔ سب سے پہلے ذی عزت ذی قدر آج کے اس پروگرام کے ہوسٹ سید شاہ جی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہدایت ٹی وی کے جملہ کاروان کے تمام تر عہدیداران، خدمت گزاران، بالخصوص سرکار حجت الاسلام مفسر قرآن مولانا عدیل صاحب مدظ اللہ العالی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بہترین انداز میں اپنی سرپرستی میں اور قائم والے محمد علیہ السلام کے نگاہ کرم کے صدقے میں وہ اپنی خدمات ہدایت ٹی وی کے وسیلہ سے ملت جعفریہ کے لیے ہر لمحے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی اور ان کی پوری ٹیم کی زندگی دراز فرمائے اور ملت کو توفیق بخشے ان کی اس خدمت میں مدد کرنے کی۔ اس کے بعد میں اپنے واجب الاحترام حجت الاسلام مولانا سید رضا حیدر صاحب کا اور حجت الاسلام جناب احمد مختار نجفی صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ سید کے وسیلے سے ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ بسم اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ بڑا حساس موضوع سید کی طرف سے حکم ہوا، تو اپنی طالب علمانہ گزارشات عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے اور دین انسانیت ہے۔ جس دین مقدس اسلام میں احرام حج کے درمیان یا احرام عمرہ کے درمیان دانستہ طور پہ ایک چیونٹی کو بھی اگر آپ ماریں گے تو اس کا بھی کفارہ دین مبین اسلام نے واجب رکھا ہے، اور پھر اس دین کو اپنانے سے پہلے اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ انسان اسلام قبول کرنے سے پہلے بہترین انسان بنے۔ بسم اللہ۔ یعنی تسلیم و رضا سے پہلے پہلی سیڑھی جو ہے وہ انسانیت کی ہے۔ اگر بہترین انسان ہوگا تو وہ بہترین مسلمان کا کردار ادا کرے۔ اگر انسانیت کے اصول ہی ہم
ان کو روند ڈالیں, ان کو پس پشت رکھیں, تو پھر اس شخص کا کسی بھی دین سے اگر کوئی ناتا, کوئی تعلق, کوئی رشتہ آپ بنائیں گے یا جوڑیں گے تو وہ فضول. دیکھیں 40 سالہ پیغمبر گرامی قدر علیہ الصلوۃ والسلام, مرسل اعظم, وجہ تخلیق کائنات, رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 40 سالہ دور میں آپ نے کسی حکم اسلام کا آرڈر نہیں دیا, جبکہ آپ مکمل اسلام کی مکمل تصویر, دین مبین انبیاء و مرسلین کی مکمل تصویر آپ کے ایک ایک عمل سے ظاہر تھی. 40 سال پیغمبر اکرم نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا. وہ پہلے خود قرآن بنے ہیں, دین مبین اسلام کے ترجمان بنے ہیں, مفسر قرآن بنے ہیں, ناشر قرآن بنے ہیں, ناشر دین بنے ہیں, ناشر وحی بنے ہیں. اس کے بعد عملاً وحی کا حکم ہوا ہے اور سارے احکام دین اسلام جو ہے وہ وقفے وقفے میں پیغمبر گرامی قدر نے بیان کرنے شروع کر. تو جس دین میں چیونٹی مارنے کا بھی حکم نہیں ہے, وہاں ایک مہمان کا یوں سرے عام قتل کر دیں, یہ کس طرح دین اجازت دے سکتا ہے؟ یا اسلامی معاشرے میں کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایک گروہ اٹھے, ایک جتھا اٹھے, اور ایک وہی, میں قبلہ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جس انسان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عربی کیا ہے, احترام, مذہب احترام کا ہی اس کو پتہ نہیں, وہ تو ایک انسان ہے, انسان کے بعد وہ مہمان ہے. ہر 2 صورتوں میں اس کی زندگی کو بچانا واجب تھا. اگر ایک غیر مسلم ڈوب رہا ہے اور ایک مسلمان دریا کے کنارے نماز میں مشغول ہے, دین مبین اسلام کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نماز کو ختم کرے, توڑ. یہاں نماز توڑنا واجب ہے, اس کی جان بچانا واجب. اب اندازہ کریں کہ یہاں انسان کی قدر و منزلت ہمارا دین جو ہے وہ کس انداز سے ہمیں متوجہ, کہ ہمیں زندگی کی اس کو محفوظ کرنا ہے, ایک انسان کو بچانا ہے, تحفظ دینا ہے. اور وہ انگریز کا جو پرانا قانون تھا ہمارے ملک میں پنچایت کا, ہر محلے میں ایک پنچایت ہوا کرتی تھی, ہر گاؤں میں ایک پنچایت ہوا کرتی تھی, اور اس میں قبلہ معظم تمام مکاتیب فکر کے لوگ اس پنچایت میں حصے دار ہوتے تھے. ایون امام جمعہ, وہاں کا سیاسی کونسلر, وہاں کا پٹواری, وہاں کا ڈاک خانے کا ملازم, وہاں کے اکابرین کے تمام فرقوں سے, تمام طبقوں سے نمائندگی اس میں موجود ہوتی. اور اس کا منشور کیا تھا, اس کی تھیم کیا, یہی تھی کہ کسی بھی واقعہ کے ہونے سے پہلے اگر واقعہ ہوتا ہے تو اس کو فوراً اس کی سزا اور جزا پہ معاشرہ نہ اکٹھا ہو, بلکہ وہ پنچایت کمیٹی کو ریفر کریں, وہ اس کی جستجو کریں, بررسی کریں, تحقیق کریں, تفاہم سے معاملہ کریں, دیکھیں کہ اس کے پس منظر میں کیا حقائق ہیں, کیا ذاتیات پہ یہ واقعہ اٹھا ہے, کیا کسی ذاتی دشمنی پہ اٹھا ہے, کیا کسی عداوت کی وجہ سے ہوا ہے, کیا کسی لین دین کی وجہ سے ہوا ہے, کیا کسی زمین و جائیداد کی وجہ سے, کیا کسی بزنس سروس. وہ لوگ تحقیق کرتے تھے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ دین تو سارے کا سارا انہوں نے لے لیا ہے, اور سارے کی ساری بے دینی مسلمانوں کے حصے میں. خدا کے لیے ایک انسان کی جان کو بچانا واجب ہے. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں, ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں, ہم اس فقہ پہ عمل کرنے والے کہ جس میں سلامتی ہی سلامتی, جس میں محبت ہی محبت ہے, جس میں عزت ہی عزت ہے, جس میں عظمت ہی عظمت ہے, جس میں
مودت فی القربا کے وارثان نے اپنی پوری زندگی کا درس جو ہے وہ محبت اور مودت. جزاک اللہ. میرے واجب القدر سید بزرگوار نے خوبصورت عنوان کا آغاز کیا ہے اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سیدہ کائنات کی عزت کی سب سے بڑی آیت سے انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، جس سے ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے کہ گفتگو پائے تکمیل تک. تو ہمیں وارثان مودت نے، ہمیں حاملان مودت و محبت نے جو درس دیا ہے وہ یہ ہے، امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص روح پر کھڑے ہو کے گستاخی کر رہا ہے، کھڑے ہو کے ایک شامی النسل انسان امام وقت کے سامنے، شہزادہ جنت کے سامنے، نواسہ پیغمبر کے سامنے، فرزند علی و بطول کے سامنے، دلبند زہرا صلوات اللہ علیہ کے سامنے روح برو توہین کر رہا ہے، جسارت کر رہا ہے. امام خاموش. کیا ہمارا علم امام سے آگے؟ کیا ہماری سوچ اس سے بھی بڑھ گئی ہے؟ کیا ہمارے اختیارات امامت سے تجاوز کر گئی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نہ کبھی ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ جن کے پاس اختیارات الہی کی قدرت ہو. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہمارے اختیارات ہی کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ایک انسان کو ذبح کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں. ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ ہمارا مہمان ہے، اس کے بچے ہمارے مہمان ہیں، اس کا خاندان اس کی محنت پہ پل رہا ہے، وہ اپنے ملک سے اتنی دور اس نے آپ کو عزت دی، آپ کے کارخانے میں وہ کام کر رہا تھا. سب سے پہلے تو میں قبلہ سمجھتا ہوں کہ وہ مالک جو ہے وہ اس کو سزا کے کٹہرے میں کہ جس کا وہ سب سے پہلا مہمان بنا، اس کے لیے واجب اور اوجب تھا کہ وہ اس کی زندگی کو سیکیور کرتا، اس کے تحفظ کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا. صد افسوس کہ اس جاہلیت والے جتھے پہ کہ جنہوں نے نہ مہمان کی قدر کی ہے، نہ انسان کی قدر کی ہے، نہ دین کی قدر کی ہے، نہ شریعت کی کوئی خدمت کی ہے، نہ اپنے ملک سے. بلکہ میں تو قبلہ یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے 73 سالہ پاکستان کی لائف میں اتنا کسی گروہ نے ہمارے ملک کی عزت کو ڈیمیج نہیں کیا جتنا اس جتھے نے کیا. ان کے اس ایک عمل تو وہ شخص روبرو امام کے گستاخی کر رہا ہے، لیکن امام اس کی گفتگو سن رہے ہیں. جب گفتگو مکمل ہوئی، اس نے جسارت کر لی. امام نے فرمایا، عبد خدا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ مسافر ہیں، آپ کو ہمارے حالات سے آگاہی نہیں ہے، اور آپ کے ان جذبات سے میں نے اندازہ لگایا ہے. اگر آپ بھوکے ہیں تو میرا دسترخوان حاضر، قربان جائیں. ایسے حاملین مودت کو کہاں ڈھونڈا جائے؟ اگر آپ ائمہ اہل بیت کی ترجمانی کے لیے آپ مجلس پڑھتے ہیں یا محفل اٹینڈ کرتے ہیں یا ذکر بیان کرتے ہیں یا ان کے فضائل پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شیعہ ہے. بھائی یہ امام شیعوں کے نہیں ہیں. یہی تو ہمارے برادران کو تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے سمجھیں. یہ امام کب شیعوں کے امام ہیں؟ یہ تو کائنات کے امام ہیں، یہ تو زمانے کے امام ہیں، یہ تو پورے دستور زندگی بسر کرنے والی انسانیت کے امام ہیں. ان سے تو فیض ہی فیض جاری ہوتی، ان سے محبت ہی محبت جاری ہوتی، ان سے مودت کے اصول لوگ حاصل کرتے. کاش یہ امت آج بھی پلٹ کے مودت اہل بیت کی طرف جھک جائے اور اس دروازے کو اپنا ہادی اور راہبر تسلیم کر لے، تو اس طرح کوئی جتھا اٹھ کے کسی غریب مسکین یتیم اور مسافر کا گھر برباد نہیں کرے. امام نے کہا اگر بھوکا ہے تو میرا دسترخوان ہے، سواری نہیں ہے تو میرے استبل میں اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑے موجود ہیں، میرے نانا کا فیض موجود ہے، آپ آؤ میں تمہیں سواری پیش کروں. اگر مقروض ہو تو تمہارا قرض فرزند رسول ادا کرنے کی ذمہ داری لے.
आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मौका देता हूँ, गुफ्तगू बहुत शुक्रिया, शायद लंबी हो गई है। बहुत शुक्रिया क़िबला, मौला अपने पाक जज़ाकल्लाह। सलामत रखें। आपकी गुफ्तगू कोई लंबी नहीं हुई, बहुत ही ज़्यादा इस्तिफ़ादा आपसे हासिल किया है और बहुत ही अच्छे और उम्दा किस्म के मोती आपने हमारी गोद में डाले हैं। मौला अपने पाक की तौफ़ीक़ में बरकत अता फरमाए। उम्मीद करा हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो बहुत ही मुख्तसर है और क़िबला हमारे जो अल्लामा साहब हैं रज़ा हैदरवी साहब, उनकी कुछ मसरूफ़ियत भी हैं। तो मैं आखिर में 2-2 मिनट के लिए गुजारिश करूँगा जनाब। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँ जनाब अहमद मुख्तार नजवी साहब से कि क़िबला आप ये बताएं कि आखिर में जो आप जितनी भी गुफ्तगू आपने सुनी है उस लिहाज में जस्ट लबे लबाब ये आप बयान फरमाएं कि अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है इस सारे वाक़यात के बाद, इस सारे बयान के बाद हमारी क्या जिम्मेदारी। बिस्मिल्लाह क़िबला। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मौलाना सज्जाद हैदर साहब और रज़ा हैदर रिज़वी साहब का। यहाँ पर इस्लाम का जो सलूशन है वो ये है कि इस्लाम में अहकाम सानविया पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है इमरजेंसी अहकाम। और फ़कीह को जो है अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने ये इजाज़त दी है, जिसको हम फ़िक़्ह पूया कहते हैं कि जदीद फ़िक़्ह, कि वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस किस्म के अहकामात में जो है ब्रेक या कोई चेंजिंग लाने की जो है उन्हें इजाज़त हमारे अइम्मे अतहार ने दी है। इसका मैं मिसाल जो है दूंगा कि आज से 100 साल पहले तकरीबन 1860s में ईरान में फतवाए मशहूर तहरीम तंबाकू के हवाले से जब ब्रिटिश इस्तेमार और कॉलोनिज़म बढ़ रहा था ईरान में, तो मिर्ज़ा शिराज़ी ने जो है हालात को मद्देनज़र रखते हुए वो तंबाकू जो उस ज़माने में या हर ज़माने में जायज़ होता है उसको उन्होंने हराम करार दे दिया, या एक हुक्म विलाई के ज़रिए से उसका जो है सद्दे बाब किया और उसे रोका। तो हमारे अक़ीदे के मुताबिक अइम्मे अतहार ने हमारे मुज्तहिदीन को ये इजाज़त दी है कि हालात के मद्देनज़र जो है वो अहकाम में तब्दीली ला सकते हैं। आजकल के ज़माने में ख़ास तौर से जो इतना वसी पैमाने पर पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड इस्लामोफोबिया फैल रहा है, मगरबी ममालिक जो हैं इस्लाम दुश्मन जहरीले मवाद और मैटर फैला रहे हैं, इस चीज़ की जो है कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इस किस्म के सफ़ाकाना अमल को जो है तायीद की जाए। गरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करना अमेरिका में भी, पूरे यूरोप में, इंग्लैंड में, यहाँ हमारे यहाँ लंदन में, इंग्लैंड में भी जो है जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ लंदन के हाइड पार्क में क्वीन के ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं सकता। तो एक किस्म के तक़द्दुस गरचे हर जगह मौजूद है, लेकिन हमें ये देखना है कि दुनिया को हम पैगाम क्या दे रहे हैं। अपने अमल के ज़रिए से क्या हम दीन मुबीन इस्लाम की रऊफ़त और मोहब्बत और उल्फत को जो है साबित कर रहे हैं, या सफ़ाकाना अमल के ज़रिए से हम लोगों को बज़्ज़न कर रहे हैं। सज़ा की जो असल फ़लसफ़ा था, जिस तरह हमने पहले भी अर्ज़ किया, वो ये था कि सज़ा इसलिए दी जाती है इस्लाम में कि उसी जैसा जुर्म जो है, सिमिलर क्राइम जो है, दोबारा रिपीट ना हो। और दूसरी बात जो उससे ज़्यादा अहम है, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी के लिहाज से, जब मकाम रिसालत जो सबसे ऊंची शख्सियत है उसके ऊपर जो है अटैक किया जाए, उसकी गुस्ताखी की जाए, तो अब माशरे में दूसरे अहकामात को जो है पैरों के नीचे रखना जो है वो आसान सी बात हो जाती है। दीन मुबीन इस्लाम के खिलाफ जो है ये फैल जाती है बात, लोग बेदीन हो जाते हैं, लादीनियत की तरफ चले जाते हैं। यानी सज़ा का फ़लसफ़ा यह है कि दीन की हिफाजत हो, इस्लाम के अक़दार और इज़्ज़त की जो है वो पासबानी हो। अगर हमारे अमल से जो है वही इस्लाम के अक़दार और इज़्ज़त जो है वो पामाल हो रहा हो, तो इस किस्म के अमाल को सख्त तरीके से रोकना चाहिए। और मैं हुकूमत पाकिस्तान को ये तजवीज़ पेश करता हूँ कि वो लोग जो इस किस्म का जुर्म का मुर्तकिब हो चुके हैं, उनको उसी जगह ला के जो है पूरी मीडिया को लाकर दिखाया जाए और उनको सज़ाए अमाल तक पहुँचाया जाए, ताकि इस किस्म के जो है अमाल आइंदा जो है कोई शख्स अंजाम न दे, और कानून में तरमीम अंजाम और अमेंडमेंट अंजाम दी जाए कि इस किस्म के अमाल को जो है सिवाय अदालत के, सिवाय उलमा के, सिवाय गवर्नमेंट के
عوام کو بالکل جو ہے سختی سے اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ مداخلت کریں اور اس قسم کے احکام کو جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور مزید ملک عزیز پاکستان اور پاکستانی مسلمان بھائیوں کی بے عزتی اور عالم اسلام اور اس دین وین اسلام کی بے عزتی کے باعث نہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر وقت ہوگا تو میں باقی دلائل بھی جو معترضین کے ہیں وہ بیان کروں گا، اگر وقت نہیں ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگراموں میں بھی آپ کو دعوت دیں گے اور مزید آپ سے استفادہ لیں گے۔ تو آخر میں میں گزارش کروں گا جناب قبلہ رضا رائد رضوی صاحب سے کہ قبلہ یہ بتائیں کہ دور حاضر میں ہماری دور حاضر میں جو پرابلم چل رہی ہیں اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور دوسرا کوشچن کہ ہمارے علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے، اس پہ ذرا پلیز قبلہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ جی، دور حاضر میں علماء کرام کی ذمہ داری انتہائی سنگین ہے اور انتہائی سینسیٹیو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارباب اختیار کی ذمہ داری بھی بہت سنگین ہوتی ہے۔ یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے در حقیقت یہ جہالت کی بنا پر رونما ہوا ہے، اور اس جہالت کے ذمہ دار بھی سو کالڈ علماء ہیں، وہ ملا صاحبان ہیں، وہ مولوی صاحبان ہیں کہ جنہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا اور جنہوں نے رسول اللہ کے نام لے کر پورے ملک کے اندر دہشت گردی کی فضا کو پھیلایا، وہی افراد ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث سنانا شروع کر دی کہ من سب نبی فقتلوہ، جس نے نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دو، اور یہ لوگوں کے دماغوں میں اور ذہنوں میں بٹھا دی۔ شاید آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہو کہ ایک کلاس لگی ہوئی ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، اور وہ ٹیچر یہی حدیث ان کو سکھا رہا ہے کہ دیکھو حضور کا ارشاد ہے کہ من سب علی فقتلوہ، جو نبی کو گالی دے، برا بھلا کہے، اسے قتل کر دو، جبکہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث جعلی ہے، اس کے کوئی سند نہیں ہے۔ اہل سنت علماء کرام بھی اس حدیث کی مخالف ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث غلط ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس کہ جس کے لیے پروردگار عالم ان کو بہترین اخلاق کے حامل شخصیت قرار دے، رسول اللہ خود کہیں اپنے لیے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں، وہ کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کیا وہ ایسا نعوذ باللہ خاکم بدعان کہ وہ اتنا سخت ہو جائیں گے کہ کوئی اگر ان کی توہین کر دے تو اسے قتل کر دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ملا صاحبان لوگوں کے دلوں میں بات بٹھا رہے ہیں۔ ظاہر عوام کا لنام، عوام جو ہے ان پڑھ ہوتی ہے، جاہل ہوتی ہے، اس کو اتنا شعور نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ افراد کے جو ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ سراسر جہالت کے اوپر مبنی ہے، اور جس کے ذمہ دار بعض سو کال کہہ رہا ہوں، نام نہاد مولوی صاحبان علماء کرام ہیں، ورنہ جو حقیقی علماء ہیں وہ لوگوں کو اخلاق، تہذیب، شرافت، تمدن اور رواداری کا درس دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے پیار و محبت کا درس دیتے ہیں، اور یہی مودت فی القربہ کا تقاضا ہے۔ جہاں اہل بیت سے محبت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، وہیں اہل بیت کے چاہنے والوں سے بھی ہم محبت کا اظہار کریں۔ ارباب اقتدار بھی اس بات کو محسوس کریں کہ آخر کیا وہ ہر ایک کو اسی طریقے سے آزاد چھوڑ دیں گے، جس کا جو دل میں چاہے وہ کر گزرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے۔ حکومت کو بھی ایسے افراد کو کنٹرول میں کرنا چاہیے، خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا علماء میں سے ہوں۔ جب ایسا کنٹرول مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ پھر آئندہ ایسی کوئی حادثہ رونما نہیں ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، وطن عزیز میں امن و امان قائم فرمائے، اور وطن عزیز کو بدنام کرنے والے عناصر کو پروردگار عالم اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت فرما دے، اور ناقابل ہدایت ہے تو پروردگار ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ، مولا آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ میں تہ دل سے مشکور ہوں قبلہ علامہ مولانا رضا حیدر رضوی صاحب کا، قبلہ احمد مختار نجوی صاحب کا، اور مولانا سجاد حیدر قمی صاحب، قبلہ آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ مولا پاک آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد تھا وہ واضح ہو چکا ہے، علماء کرام کی ذمہ داری، اور اس کے ساتھ دیکھا جائے کہ ہمارے علماء کرام جتنے بھی
ٹی وی پہ بیٹھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہیں اور کسی بات پہ اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن اس واقعہ پہ سب کا ایک ہی اتفاق ہے کہ یہ چیز ظلم ہوئی ہے، یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہر ایک انسان جس کے اندر ضمیر زندہ ہے اس کی یہی آواز ہے کہ ایسے واقعات یہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، یہ ایسے واقعات دوبارہ جو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ قبلہ صاحب نے بہت اچھی بات یہ کی بھی کہ ہمارے عوام جو ہے اس کو بھی جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کا نظام، اس کو ہم نے کس طرح سے چلانا ہے، ہمارا ملک بدنام نہ ہو، ہمارا معاشرہ بدنام نہ ہو، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا اسلام بدنام نہ ہو۔ اس لیے ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی چیز ہو تو ہمارے لیے تھانے بھی ہیں، عدالتوں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، ہر چیز کا آپ کو میسر ہے۔ آپ اگر کوئی ایسی بات ہو تو حکومت بالا تک آپ اس کو شکایت پہنچا سکتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ بہت بہت شکریہ، اور ہدایت ٹی وی کی ساری ٹیم کا شکریہ، اور قبلہ مولانا عدیل صاحب اور ان کی ساری ٹیم کا، اور اسپیشلی طور پہ میں زین بھائی کا بھی بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ آج کا یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے پروگرام بھی دیکھیں، اور جو ہمارے پروگرام گزشتہ 100 پروگرام ہم نے کیے ہیں عظمت اہل بیت کے، اس سے بھی آپ استفادہ لے سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ وہ پروگرام موجود ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔